کلپ نمبر 1176۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 55 سے 56 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ترجمہ، عورتوں پر ان کے باپوں اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنی کنیزوں کے بارے میں پردہ نہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان پر ان کے باپوں کے بارے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس سے پہلی آیت میں پردے کا حکم دیا گیا، اور اس آیت میں ان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے جن سے پردہ نہیں ہے۔ شان نزول، جب پردہ کرنے کا حکم نازل ہوا تو عورتوں کے باپ، بیٹوں اور قریب کے رشتہ داروں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی ماؤں اور بیٹیوں کے ساتھ پردے کے باہر سے گفتگو کریں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ عورتوں پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں سے پردہ نہ کریں، اور ان قریبی رشتہ داروں کے سامنے آنے اور ان سے کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مسلمان عورتوں اور اپنی کنیزوں کے سامنے آنا بھی جائز ہے۔ نوٹ، یہاں آیت میں چچا اور ماموں کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ والدین کے حکم میں ہیں۔ عورت کے پردے سے متعلق 4 شرعی مسائل۔ یہاں آیت کی مناسبت سے عورت کے پردے سے متعلق 4 شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، محرم رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے الا یہ کہ فتنے کا اندیشہ ہو، اور محرم سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن سے عورت کا نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ نمبر 2، مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کو دیکھ سکتی ہے، اور اس کا وہی حکم ہے جو مرد کو مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی، باقی اعضاء کی طرف اس صورت میں نظر کر سکتی ہے جبکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ نمبر 3، نیک پرہیزگار عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بدکار عورت کے دیکھنے سے بچائے، یعنی اس کے سامنے دوپٹہ وغیرہ نہ اتارے، کیونکہ وہ اسے دیکھ کر مردوں کے سامنے اس کی شکل و صورت کا ذکر کرے گی۔ نمبر 4، کافرہ عورتوں سے پردہ کرنا اور اپنے جسم کو چھپانا لازم ہے، سوائے جسم کے ان حصوں کے جو گھر کے کام کاج کے لیے کھولنے ضروری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان خواتین کو شریعت کے احکام کے مطابق پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو، یعنی اے عورتوں، تمہیں جو پردے کا حکم دیا گیا اسے پورا کرو، اور اس کی خلاف ورزی کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو یہاں تک کہ تمہیں کوئی غیر نہ دیکھے۔ تم پر اپنی طاقت کے مطابق احتیاط سے کام لینا لازم ہے، اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، اور بندوں کے اقوال اور افعال کسی حال میں بھی اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اے مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی رحمت و سلامتی کی دعائیں کرو۔
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اشعار کی صورت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ انہی کے الفاظ میں ہم بھی عرض کرتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نو شائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ صلاۃ کے لغوی معنی دعا ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت فرمانا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار کرنا ہے، اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا کرنا ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان کا ایسی دعا کرنا ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے